بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دلچسپ واقعہ۔ ایک صحابی حضرت سعید بن عامر ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنانا چاہا تھا، حمص کا۔ انہوں نے کہا میں نہیں بنتا۔ فرمایا مجھے تم لوگوں نے بنا دیا ہے، خود گورنریاں بھی قبول نہیں کرتے۔ چلے گئے۔ حضرت سعید بن عامر گورنر بن گئے، صوبے کے گورنر۔ مال غنیمت میں سے کچھ زیادہ مال مدینہ شریف میں جمع ہوا تو حضرت عمر فاروق نے مختلف صوبوں سے غریبوں کی لسٹیں منگوائیں۔ حضرت سعید بن عامر کے صوبے کے کچھ خاص لوگوں کو آپ نے لکھا کہ تمہارے صوبے میں جو غریب ہیں ان کی لسٹیں بھیجو۔ جب لسٹ آئی تو اس میں پہلا نام حضرت سعید بن عامر کا بھی لکھا تھا۔ کہا ہمارے گورنر کے پاس پہننے کو کپڑا کوئی نہیں، کھانے کو روٹی کوئی نہیں۔ حضرت عمر بیٹھ کر رو پڑے۔ فرمایا تمہارا گورنر بھی مسکین ہے۔ اشرفیوں کی ایک تھیلی بھر کر حضرت عمر نے بھیجی۔ حضرت سعید بن عامر کے پاس گئی تو کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی اہلیہ کہنے لگی ہے خیریت ہے؟ کہیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال تو نہیں ہو گیا؟ فرمانے لگے نہیں۔ تو فرمانے لگی کوئی آفت تو نہیں آ گئی؟ کہا نہیں۔ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں کہا؟ کہا بلی مانس دیکھ نہ میرے پاس دنیا آ گئی ہے، میں نے تو جان چھڑائی تھی، اس لیے یہ میرے پیچھے بھاگتی ہے۔ حضرت سعید بن عامر نے سارا مال وہی اللہ کے حضور خیرات کر دیا۔ حضرت عمر ایک دفعہ دورے پر آئے، ان کے صوبے میں تو سب لوگوں کو جامع مسجد میں بلایا، حضرت سعید بن عامر کو بھی بلایا۔ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا لوگوں تمہیں اپنے گورنر سے کوئی شکایت تو نہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ 4 شکایتیں ہیں۔ ایک تو ہمارے گورنر صاحب جب شروع میں آئے تھے تو فجر کی نماز کے بعد یہ آ کر لوگوں کے بیچ میں آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ اب اشراق چاشت کے وقت آتے ہیں، سورج پورا طلوع ہو جاتا ہے تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ صرف دن میں ملتے ہیں، رات کو ملتے ہی نہیں۔ اور تیسری شکایت یہ کہ ہفتے میں ایک پورا دن ہوتا ہے، ملاقات ہی نہیں کرتے۔ اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے رونے لگ جاتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ایسا شخص گورنر بنا دیا جو دیوانہ ہے۔ حضرت عمر نے بلا لیا، قریب بیٹھے تھے، کہا دے سوالوں کے جواب۔ گردن جھکی ہوئی ہے، عرض کرنے لگے امیر المومنین میں نے تو پہلے ہی کہا تھا میں گورنری کے قابل نہیں، میرے والا کام نہیں۔ فرمایا اب تو منصب تمہارے پاس ہے، تمہیں جواب تو دینا ہے۔ حضرت سعید بن عامر کہنے لگے حضور 4 میرے ساتھ مسئلے ہیں۔ فرمایا کون سے؟ حضرت سعید بن عامر کہنے لگے آپ سوال دہرائیں میں جواب دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سعید لوگ کہتے ہیں پہلے تو سویرے آ جاتا تھا، اب تو اشراق چاشت کے وقت آتا ہے۔ گردن جھکائی، سناٹا چھا گیا محفل پہ۔ تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا تو داڑھی پہ آنسو گر رہے تھے۔ فرمانے لگے حضور میرے گھر میں خادم کوئی نہیں، بیوی بیمار ہو گئی ہے، میں نہ سویرے اٹھتا ہوں، آٹا گوندتا ہوں، روٹیاں پکاتا ہوں، گھر میں جھاڑو دیتا ہوں، باہر آنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ پہلے جواب پر ہی لوگ رونے لگے، آنسو نکلنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روئے۔ پھر فرمایا کہ سعید تو دن کو ملتا ہے، رات کو کیوں نہیں ملتا؟ اپنی داڑھی پکڑ لی، کہنے لگے عمر داڑھی سفید ہو گئی ہے، اب تو لگتا ہے پھل پک گیا، پتہ نہیں کب وہ مجھے کہہ دے کہ واپس آ جا، میں نے دن مخلوق کے لیے رکھا ہے، رات اپنے رب کے لیے رکھی ہے، مجھے تکلیف نہ دی جائے۔ گورنر نے کہا پھر کہا سعید یار ہفتے میں ایک دن ملتے کیوں نہیں؟ تو کہنے لگے عمر یہ میرے رب کے ساتھ پردہ ہے، اسے نہ کھولا جائے۔ میرا پردہ ہے نا، میں نے اپنے رب کے ساتھ اپنے پردے رکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا نہیں، آپ بتائیں۔ حضرت سعید بن عامر کہنے لگے غریب ہوں، ایک ہی کپڑوں کا جوڑا میرے پاس ہے، میری اجرت میری محنت سے زیادہ کیوں ہے؟ میرے محسن تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے۔
حضرت سعید بن عامر کہنے لگے، ایک جوڑا ہے، ہفتے میں ایک دن دھو کے خشک ہونے کے لیے ڈال دیتا ہوں، پھر بیوی کے کپڑے پہن کر بیٹھا رہتا ہوں، کس طرح گھر سے نکلوں؟ میرا پردہ تھا، میں اپنی غریبی لوگوں کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا۔ میں جانوں میرا رب جانے، میں راضی ہوں نا اس کی رضا پہ۔ تو حضرت عمر ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ چل آخری سوال کا بھی جواب دے دے۔ کبھی کبھی روتے ہو تو بے ہوش ہی ہو جاتے ہو۔ حضرت سعید بن عامر پھر رونے لگے، فرمانے لگے، بڑی عمر کا ہو گیا تھا جب کلمہ پڑھا تھا۔ جب وہ پچھلے گناہ یاد آتے ہیں نا، میرے سامنے لوگوں نے حضرت حبیب بن عدی کو سزا دی تھی مکے میں، اور میں اس وقت مسلمان نہیں تھا، مدد نہیں کر سکا۔ وہ وقت یاد آتا ہے تو سوچتا ہوں کیسے اللہ کے حضور جاؤں گا۔